جو نہیں سمجھ آتا دنیا میں، جو نہیں امپیریکل ایویڈنس سے پکڑا جاتا، جو نہیں آپ کے حواس کی حدود میں آتا، وہ علم کتاب سے آپ کے قلب پہ آ جاتا ہے۔ کتاب پڑھتے جائیں، آپ کا قلب کھل جاتا ہے، یہاں کی بجائے یہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ راستوں اور منزلوں کا شعور، راستوں اور منزلوں کا شعور میں نے تعویل خواب سے سیکھا۔ مثال دے دیتا ہوں اس کی صرف چھوٹی سی۔ یوسف علیہ السلام کے راستے کیسے تھے؟ کنواں، دوسرا ملک، تہمت، زندان اور آخر میں حکومت۔ وہ جو ان کی تعویل خواب تھی، اس کی نظر میں دیکھیں تو آپ کو ان کے تمام راستوں کا اور تمام منزلوں کا شعور آ جاتا ہے کہ اوہ یہ راستے اس لیے تھے، اوہ یہ منزل اس لیے تھی۔ وہ خواب اس کی تعویل بیچ میں سے نکال دیں تو آپ کو ایک قسمہ پرسی نظر آئے گی۔ ایک بچہ بھائیوں نے کیا کر دیا، جس نے پالا اسی نے تہمت لگا دی، زندان میں ڈال دیا، ڈالنے والے بھی بھول گئے۔ لیکن اس تعویل خواب کو ساتھ اس کو دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ او ہو یہ تو راستے ہیں، یہ تو منزلیں ہیں۔ تو جب آپ خواب کو کی تعویل سیکھ جائیں، آپ کو خواب کی حقیقت معلوم ہونے لگ جائے کہ اچھا اگر خواب یہ ہے، اور یہ میں دونوں خوابوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جو آپ رات کو ڈریم دیکھتے ہیں وہ بھی، اور آپ جو زندگی میں خواب بنا لیتے ہیں اپنا وہ بھی۔ جب آپ کو ان دونوں کی حقیقت معلوم ہونے لگ جائے، آپ ان کی تعویل کرنے لگ جائیں، تفہیم کی بات نہیں کر رہا، تعویل کی بات کر رہا ہوں، تفسیر کی بات بھی نہیں کر رہا۔ تعویل ایک اور چیز ہے کہ جب آپ اس اس کی انالوجی کو سمجھنے لگ جائیں، تو پھر آپ کو راستوں کا اپنی زندگی کا اور اپنی زندگی کی منزلوں کا صحیح شعور آ جاتا ہے۔ اس پہ بھی کبھی لمبی بات کریں گے، لیکن فی الحال مختصر بات اتنی ہے کہ آپ کے راستے اور آپ کی منزل کا شعور جب تک آپ کے ساتھ یہاں سے ملنے والا شعور اس کے ساتھ الائن نہ ہونا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ رینڈم چیزیں جگسا پزل کے پیسز ایک دم جوڑ کے تصویر کیسے بنائیں گے۔ جب آپ جوڑتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہاں مجھے سمجھ آ گئی، یہ جگسا پزل کے پیسز ہیں اور یہ جوڑ دیں گے۔